السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر ناول ماہ دورہ کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں سجل سعید، اور یہ اس کی 11ویں ایپیسوڈ ہے۔ دروازہ ناک ہونے کی آواز پر اس نے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے ہی ذرا سی گردن گھمائے دروازے کو دیکھا، پھر نظر انداز کرتا واپس سر تکیے پہ گرا گیا۔ آنکھوں میں نیند سے جاگنے کے باعث ہلکی سی سرخی پھیلی تھی۔ چند لمحوں کے بعد کھڑکی کی آواز پر دوبارہ کانوں میں پڑی تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ دھندلا سا گیا۔ دروازہ کھلا تھا، آواز میں ذرا سی سختی گھلی تھی۔ جواب ملتے ہی مقابل دروازہ تمیز سے کھولنے کے بجائے دیوار کے ساتھ بجاتا اندر داخل ہوا، اور پھر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں بس اب دروازہ توڑنے کا سوچ رہا تھا۔ اندر آنے والی شخصیت کی آواز پر رائد نے تکیے پر رکھا سر مزید تکیے کے اندر گھسا تھا۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ خاموشی۔ ہاں خدا، کہیں میری حسین آواز سن کر مر تو نہیں گئے؟ تمہاری بے سری آواز کے باعث مرنے سے بچ گیا ہوں۔ زبردستی خود کو تکیے سے علیحدہ کرتا وہ سیدھا ہوا بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ سامنے کھڑے ڈین نے پورے 32 دانت دکھانے کے بعد فوراً چھپا بھی لیے تھے۔ اب وہ اسے کڑے تیوروں سے دیکھ رہا تھا۔ 20 کالز کی ہے میں نے تمہیں، تمہارا فون توڑنے آیا ہوں میں یہاں۔ لہجے میں خفگی تھی۔ قدم اٹھاتا وہ بیڈ کے قریب پڑے کاؤچ پر نیم دراز ہو گیا۔ میں خود توڑ دیتا تاکہ تم دوبارہ کال کرنے کی تکلیف نہ کرو۔ جواباً ڈین نے کاؤچ پر پڑا کوشن اس کی جانب اچھالا تھا، جو سیدھا رائد کے سر پر لگ کر بیڈ سے نیچے گر گیا۔ بیڈ سائڈ سے فون پکڑ کر رائد نے وقت دیکھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ وہ آج گیم سے آتے ہی سو گیا تھا۔ کیا کام تھا؟ کیوں کال کر رہے تھے؟ انا اور عزرا کی اینیورسری ہے آج۔ ہاں تو کیا، میں نے کیک کاٹنا ہے ان کی اینیورسری کا۔ ڈین نے پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ تم انوائٹڈ ہو سلطان؟ میں مصروف ہوں۔ بیڈ پر پڑے اونگنا مصروفیت میں کب سے شمار ہونے لگا۔ ڈیڈ کے ساتھ مصروف ہوں، کسی ڈنر پر جانا ہے۔ جواب دیتا وہ بیڈ سے اتر کر واک ان کلوزٹ میں غائب ہو گیا۔ ڈین بھی کاؤچ سے اٹھتا اس کے پیچھے کلوزٹ کی جانب بڑھا۔ رائد سیاہ فارمل سوٹ کا ہینگر تھام کر دیوار گیر شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ کینسل نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ڈیڈ کو ہاں کر چکا ہوں۔ بھائی میرے لیے چل لے، میں تمہاری محبوبہ ہوں۔ ڈین نے برا سا منہ بنایا تھا۔ میں اکیلا وہاں کیا کروں گا یار؟ عزرا دوست ہے تمہارا، جاؤ مبارکباد دو اور واپس آ جاؤ۔ سوٹ واپس رکھتا وہ جوتوں کی ریک سے شوز نکال رہا تھا۔ تو پھر نہ سمجھو۔ ہاں کب کی تھی؟ جواب پر ڈین نے نتنے پھیلا اسے دیکھا، پھر رخ موڑتا کلوزٹ سے باہر نکل گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ دوبارہ دروازے پر نمودار ہوا۔ سوچ لو بھائی۔ رائد نے گہرا سانس بھرے اور رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہاری شکل بھی نہ جانے والی چھوڑوں، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں تو بس کنفرم کر رہا تھا نورے اور ماہی دورہ بھی وہاں موجود ہوں گی۔ دراز سے کف لنکس پکڑتا اس کا ہاتھ رکا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کسی کی بھوری آنکھیں لہرائی تھی۔ کف لنکس واپس دراز میں رکھ کر وہ مڑا۔ میں ڈیڈ سے معذرت کر لوں گا، کتنے بجے جانا ہے؟ اب قدم کیجول ویئر والی ریک کی جانب اٹھے تھے۔ ڈین سر پیچھے گرائے بلند کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ رائد نے دانت پر دانت جمائے، خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ 9 بجے سلطان، میں تمہارے لیے تیار ہوا ہوں۔ ہاں، میری شکل پر بیوقوف لکھا ہے۔ بہرحال ریڈی ہو جاؤ تم، میں چلتا ہوں۔ شریر لہجے میں بات مکمل کرتا وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ رائد نے سر نفی میں ہلائے خود کو ہلکا سا کوسا تھا۔ 1 سال عزرا کو جھیلنے پر مبارکباد انا، دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو۔ گلاب کے پھولوں کا بوکے انا کی جانب بڑھاتی وہ شریر سے انداز میں بولی۔ جواباً عزرا اور انا ہلکا سا کہکہا لگائے ہنسے تھے۔ بہت شکریہ نورے ڈارلنگ، تم اکیلی ہو؟ ماہ دورہ کیوں نہیں آئی؟ ماں کو کچھ کام تھا اسی لیے نہیں آ سکی۔ نورے کی بات پر انا کا چہرہ اترا تھا۔ کیا اس نے آنا ہی نہیں؟ یہ کام کے بعد آ جائے گی؟ کہہ تو رہی تھی کہ اگر جلدی فراغت مل گئی تو شامل ہو جائے گی۔ نورے کے جواب پر سر ہلائے انا اس کا ہاتھ تھامے اپارٹمنٹ کے اندر لائی، پھر باری باری اپنے چند شامل دوستوں سے اس کا تعارف کروایا۔ آج اتوار تھا اور ماں دن میں ہی ہاتھ سے ملنے نکل گئی تھی، جس کے بعد اسے رومان سے ہاتھ کے کیس کے سلسلے میں ڈسکشن کرنی تھی۔ نورے کو میسج کر کے معذرت کرنے کے بعد پارٹی میں جانے کی تلقین کی تھی تاکہ انا ناراض نہ ہو جائے۔ جوس کا گلاس تھامے وہ ڈائننگ کی کرسی گھسیٹ کر اس پر براجمان ہو گئی۔ ماہ دورہ نہیں تھی تو ہلکی پھلکی بوریت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے وہ وہاں موجود لوگوں کا جائزہ لینے لگی، جس میں زیادہ تر ان دونوں کے شادی شدہ دوست شامل تھے۔ نورے ان سب میں سب سے چھوٹی مہمان تھی۔
बैग से फ़ोन निकाल कर वो इंस्टाग्राम खोले स्क्रॉलिंग करने लगी जब अपार्टमेंट की बेल की आवाज़ सुनाई दी। अन्ना और इज़रा दोनों आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करने दरवाजे पर पहुंच गए। चंद लम्हे गुजरे थे जब नूरे को अपने नज़दीक किसी की मौजूदगी महसूस हुई, फिर किसी के सियाह लोफर्स मंजर आम पर आए थे। नज़रें फ़ोन से हटाए नूरे ने सामने खड़े लोफर्स के मालिक को देखा। सियाह फॉर्मल सूट बगैर टाई के, शर्ट के ऊपर 2 बटन खोले, वह हाथ पैंट की जेबों में अरसे अपनी मखसूस मुस्कुराहट से खड़ा उसे देख रहा था। नूरे की नज़र उसकी चॉकलेटी ब्राउन आंखों से गालों के गहरे गढ़ों पर फिसली थी। दिल की धड़कन एक लम्हे को तेज़ होती मालूम हुई थी। कभी कोई उसे पूछे कि उसे डैन के बारे में क्या अच्छा लगता है तो वो बिना सोचे समझे उसके डिम्पल का जिक्र सामने ले आती। किसी का कत्ल करने का इरादा है क्या मैम? इरादा तो नहीं है, अगर तुम होना चाहते हो तो मैं सर्विस के लिए हाजिर हूँ। जूस का ग्लास टेबल पर रखे वो मजीद कुर्सी से टेक लगाए बैठे। डैन सा नफी महिलाएं मुस्कुराता पास पड़ी कुर्सी घसीट कर उसके आन सामने लाए बैठा। तुम्हारे कपड़ों और बालों का रंग देखकर यूं लग रहा है जैसे तुम किसी ड्रैकुला थीम पार्टी में आई हो। उसकी चेरी रेड मैक्सी पर तबसरा किया था। मैं लोगों का खून नहीं पीती, बल्कि उनका खून जलाती हूँ। मेरा तो सेरो खून बढ़ गया तुम्हें देखकर। हल्की सी आवाज़ पर नूरे ने आंखें छोटी की उसे देखा। ध्यान से। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो दिल की बीमारी लग सकती है। दिल की बीमारी तो समझो लग चुकी। बगौर उसकी सी आंखों में देखते गोया कुछ एतराफ़ करना चाहता। नूरे ने एक लम्हे के लिए उसके अल्फाज पर गौर किया, फिर हाथ झुलाते जूस का ग्लास मुंह से लगा गई। शायद पहली मर्तबा तुम्हें जीन्स जैकेट के अलावा किसी दूसरे लिबास में देखा है। वो रुका था। अच्छी लग रही हो। फिर आहिस्ते से एतराफ़ किया। नूरे ने ग्लास से ही आंखें उठाए उसे देखा, फिर सर इस बात में हिला दिया। मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ, कुछ नया बताओ। जवाबन डैन सर गिराए हल्का सा हंस दिया। नूरे और उसके साफ सुथरे जवाब। नया नहीं बता सकता, अभी खुद भी शशोपंज में हूँ। तुम्हारी बातें बहुत अजीब है रानी, मेरे सर के ऊपर से भी नहीं गुजर रही कि पकड़ कर कुछ समझ सकूँ। झुंझलाने पर डैन सर गिराए हल्का सा हंस दिया। दिल की बातें तुम कहाँ समझती हो नूरे प्यारी? मुझे दिल की बातें समझनी भी नहीं है रानी, और अब ये प्यारी प्यारी कहा तो ये गिलास तोड़कर इसके टुकड़े तुम्हारे गड़ों में घुसा दूंगी। नूरे के नाक चढ़ाने पर डैन की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। मैं तो पहले ही कहता हूँ तुम मेरे गड़ों से ऑब्सेस्ड हो। तुम्हारे ख्वाबों में, मेरे ख्वाबों में भी तुम्हें खुशामदीद। टेबल की सतह पर कोनियाँ रखे वो ज़रा आगे हुई। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ फ्लर्ट करते हुए? उसकी बात पर डैन भी कोनियाँ टेबल पर जमाए ज़रा सा उसकी जानिब झुका। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मुझ में शर्म नहीं है। मुस्कुराहट दबाकर जवाब देने पर नूरे ने कड़े तेवरों से उसकी जानिब देखा, फिर नज़रें उसकी जानिब से घुमाए। उसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा था। ओपन किचन के शेल्फ से टेक लगाए खड़ा वो पिछले आधे घंटे से उस लम्हे को कोस रहा था जब उसने डैन के साथ यहाँ आने की हामी भरी थी। डैन तो दरवाजे से दाखिल होते ही नूरे के साथ बहस व मुबाहिसे में मसरूफ़ हो चुका था। नज़रें 100 मरतबा अपार्टमेंट के छोटे से हॉल में मौजूद लोगों का जायज़ा ले चुकी थी, लेकिन नतीजा वही एक ही था। माहे दौरा उन सब में शामिल नहीं थे। कोट की जेब से फ़ोन निकाले, टाइम देखा, फिर फ़ोन वापस रख दिया। चंद मज़ीद लम्हे गुजरे थे जब कोई नज़दीक आकर खड़ा हुआ था। गर्दन हल्की सी मोड़े रायद ने खामोश खड़े इज़रा को देखा। उसके चेहरे के तासुरात देखते रायद को क्लब वाली रात आंखों के सामने घूमी थी। कैसे हो? सवाल पर रायद चंद सेकंड खामोश रहा, फिर सरज़बात में हिला दिया। ठीक हूँ। जवाब के बाद खामोशी लंबी हुई थी। वो दोनों खामोश खड़े बज़ाहिर हॉल में मेहमानों को देख रहे थे। रायद, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या मालूम मैं क्या सोच रहा हूँ इज़रा? संजीदा लहजा था। मैं जानता हूँ तुम सोच रहे होगे कि उस लड़की के साथ मेरा कोई अफेयर चल रहा है। मेरे पास किसी की पर्सनल लाइफ को जज करने का वक्त नहीं है। तुम किसी के साथ इन्वॉल्व हो, ये सोचना मेरा काम नहीं। इज़रा ने बेबसी से उसे देखा, फिर सामने मेहमानों के दरमियान में खिलखिलाती हुई अन्ना को। उस लड़की के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। खामोशी। वो सिर्फ एक क्लाइंट है। अब की मरतबा राय ने नज़रें फेर उसकी जानिब देखा। चेहरे के नकूश तने थे, आंखें उसकी आंखों में गाढ़ी थी। क्लाइंट को नाइट क्लब में कब से लाया जाने लगा इज़रा? ज़माना तेज़ हो चुका है या तुम धोखेबाज? मैं धोखेबाज नहीं हूँ राय। मैं अन्ना से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ सिंसेयर हूँ। तुम क्या हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अन्ना को देखकर मुझे तुम पर बेतहाशा गुस्सा है। वो तुम पर ट्रस्ट करती है,
تو ہی آج یہاں شادی کی 1 سال کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ اذرا نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی، پھر بالکل آہستگی سے گویا ہوا، انا کو کچھ مت بتانا پلیز۔ رائد نے آنکھیں گھمانے سے خود کو باز رکھا تھا۔ انسان پہلے ایسی حرکتیں کرتا ہی کیوں ہے؟ عجیب فالتو ذہنیت۔ اذرا کو چھوڑتا وہ ڈان کی جانب بڑھا، کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالے، اس کی توجہ اپنی جانب دلوائی۔ مسٹر دانیال آغا، 2 منٹ مل سکتے ہیں آپ کے؟ لہجے میں چھپا تیکھا پن ڈان اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ تو رائد کو فراموش ہی کر چکا تھا۔ سامنے بیٹھی نورے نے گلاس منہ سے لگائے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ کرسی چھوڑ کر وہ دونوں چلتے اپارٹمنٹ کے کونے میں کھڑے ہوئے تھے۔ میں واپس جا رہا ہوں، مزید بور ہوا تو میری دماغی صحت متاثر ہو جائے گی۔ وہ پہلے ہی سے متاثر ہے، لیکن ابھی کچھ دیر اور رک جا۔ یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں، اسی لیے ڈیڈ کی طرف نکل رہا ہوں، ڈنر میں شامل ہو جاؤں گا۔ موبائل اسکرین پر وقت دیکھتا وہ سرسری سے انداز میں بولا۔ ڈان نے سر عضبات میں ہلایا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹے، اسے دروازے کی جانب بڑھنے کا راستہ دیا۔ رائد کوٹ کے بٹن بند کرتا، قدم بڑھائے، دروازے تک پہنچا، پھر رک کر گہری سانس بھری۔ قدم واپس مڑتا وہ ڈان کے سامنے کھڑا ہوا۔ تم کہہ رہے تھے کہ وہ بھی یہاں موجود ہوگی؟ بالآخر دماغ میں گردش کرتا سوال زبان پر لایا گیا تھا۔ وہ کون؟ ناسمجھی سے پوچھا۔ رائد نے دانت کچکچائے تھے۔ ماہ دوراں۔ آہستگی سے نام لیا گیا تھا۔ ڈان ایک لمحے کے لیے رکا، پھر سر پیچھے گرائے ہنس دیا۔ وہ نہیں آ سکی، شاید کوئی کام تھا۔ شریر مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ رائد نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک نظر عقب میں بیٹھی نورے کو دیکھا، جو اب انا سے باتوں میں مصروف تھی۔ نورے اکیلے آئی ہے؟ ہاں۔ اب اکیلے مت جانے دینا، ساتھ رہنا۔ رائد کی بات پر ڈان نے ایک نظر نورے کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اس وقت اسے اکیلے جانے دوں گا؟ سوال پر رائد چند سیکنڈ کے لیے رکا، پھر سر نفی میں ہلائے مڑ کر انا کی جانب ہاتھ لہراتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اپارٹمنٹ سے نکل کر وہ پارکنگ سے اپنی بائک نکالے روڈ پر آیا۔ ہیلمٹ سر پر رکھنے کے بعد اس نے ایک لمحہ رک کر سوچا، آیا گھر جانا چاہیے یا ڈیڈ کے ساتھ ڈنر میں شامل ہونا چاہیے؟ بالآخر گھر کا ارادہ باندھا تھا، ڈنر پھر کبھی صحیح۔ ڈان کی باتوں میں آ کر وہ کہیں کا نہیں رہا تھا۔ بائک سٹارٹ کی، اس نے پارک لین کی طرف جانے والی روڈ پر ڈالی۔ ڈان کی غیر موجودگی میں سپیڈ نارمل ہی رکھی گئی تھی۔ ٹیمپل والی سڑک پر سگنل پر رک کر اس نے ہیلمٹ کا کور اٹھائے نظر ارد گرد دوڑائی۔ ٹیوب اسٹیشن قریب ہونے کے باعث لوگوں کا خاصا رش تھا۔ رائد نے سرسری نظر انڈر گراؤنڈ سیڑھیوں سے نکل کر سڑک کے کنارے لگے بینچوں کی جانب ڈالی۔ سرسری سی نظر ٹھہر سی گئی، پیشانی پر ہلکے سے بل نمودار ہوئے تھے۔ رخ واپس موڑ کر سگنل کو دیکھا، جو سرخ سے سبز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بائک کے ہینڈل کو تھام کر سیدھا جانے کے بجائے یو ٹرن لیے وہ اسٹیشن کی سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ بینچوں کے سامنے بائک کھڑی کر کے اس نے ہیلمٹ اتار کر ہینڈل پر رکھا۔ نظریں سامنے بیٹھے نفوس پر تھی، جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے چہرہ ایک جانب موڑے مصروف سی سڑک کو دیکھ رہے تھے۔ بیگ آدھا گود اور آدھا بینچ پر پڑا تھا۔ رائد چند لمحے اپنی جگہ پر بیٹھے اسے دیکھے گیا۔ وہ بنا حرکت کیے ایک ہی نقطے کو تکے جا رہی تھی۔ یکایک ذہن میں پارک والی رات گھومی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں رائد بائک سے اتر کر اس کے نزدیک پہنچا۔ عین اس کے سامنے کھڑے ہوئے وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا۔ ماہ دوراں؟ سرگوشی نما آواز میں پکارا تھا۔ سڑک پر چلتی ٹریفک کے باعث اس کی آواز دب سی گئی تھی۔ ماہ دوراں نے اب بھی رخ نہیں موڑا تھا۔ ماہ دوراں، تم ٹھیک ہو؟ اب کی مرتبہ ذرا اونچی آواز میں پکارا۔ ماہ نے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا، آنکھوں میں حیرت جاگی تھی۔ رائد اس وقت یہاں اس کے سامنے، اسے اپنی جانب دیکھتے رائد نے گردن گرا کر گہری سانس کھینچی تھی، گویا سکون کا سانس لیا ہو۔ تم کچھ کہہ رہے تھے؟ سوال پر رائد نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ رائد واپس اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ماں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کہنا کیا چاہتا تھا؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ یوں ہی کھلی فضا میں سانس لے رہی ہوں۔ وہ رکی، پھر رائد کو دیکھتے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رائد نے سوال پر کندھے اچکائے ارد گرد دیکھا۔ یہاں سے گزر رہا تھا، تم پر نظر پڑ گئی۔ راستہ کیوں نہیں بدلا؟ اچانک سوال پر رائد ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا تھا۔ راستہ بدلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب رائد سلطان کے سب راستے ماہ دوراں مراد عالم کی جانب بڑھتے تھے، دل نہیں مانا۔ کبھی دل سے سوال کیا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے؟ ہاں، تمہیں، صرف تمہیں۔ اس دل نے تو ایک عرصے پہلے ہی تمہیں چن لیا تھا۔ دل کی آوازیں تھیں، دل میں ہی قید رہ گئے۔ میں گھر کی طرف نکل رہا تھا، تمہیں بھی چھوڑ دیتا۔
माहिदौरा ने उसके बाल बदलने पर सरनफी में हिलाए, रुख वापस सड़क की जानिब मोड़ लिया। राइट चंद सेकंड खामोशी से उसे देखने के बाद कदम उठाए बेंच पर उसके नज़दीक कुछ फासला रखकर बैठ गया। सामने भागती दौड़ती मसरूफ सी सड़क और इर्द गिर्द चहलकदमी करते लोगों के दरमियान बेंच पर बैठे वो दोनों बिल्कुल खामोश थे, उदास हो। रुख उसकी जानिब से मोड़े ही सर हल्का सा अज़वात में हिलाया गया था। वजह जान सकता हूँ? अब की मर्तबा सरनफी में हिला था। राइड ने गहरी सांस खींची। मैं अन्ना के घर से आ रहा हूँ। खामोशी। इरादा नहीं था, लेकिन डैन ने कहा तुम भी वहाँ जाओगी, इसीलिए चल दिया। हुनूस खामोशी। जब तुम वहाँ नहीं दिखी तो वापस आ गया। अब की मर्तबा माह ने गर्दन घुमाए उसे देखा। आंखों में हैरत थी जिसे छुपाने की नाकाम कोशिश की गई थी। तुम मेरे लिए वहाँ गए थे? हाँ, तुम्हारे लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो रुका था, वजह खुद भी नहीं जानता था। माहिदौरा सरनफी में हिलाए, अफसुर्दा सी हंसी थी। नफ़रत करने वाले तो रास्ता बदल लेते हैं राय। तुम्हारी नफ़रत ख़त्म हो गई या तुम्हारे नफ़रत के दावे सिरे से ही झूठे थे? अब की मर्तबा खामोश जवाब राइड की जानिब से मिला था। माँ ने रुख वापस सड़क की तरफ मोड़ लिया। मैं तुम्हारी परवाह करने से दस्तबरदार नहीं हो सकता माहिदौरा। मेरा दिल इस एक चीज़ की इजाज़त नहीं देता मुझे। बहुत आहिस्तगी से जवाब दिया गया था, बिल्कुल एक सरगोशी नुमा। माँ ने आंखें बंद की, बाहर निकलने को बेताब आंसुओं को वापस उंडेलना चाहा। मैं थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सरगोशी करते उसने चेहरा राइड की जानिब मोड़ा, जो पहले से ही उसे देख रहा था। मेरे कंधे ज़िंदगी के बोझ से ढलक गए हैं। हर आने वाले दिन एक नई किस्म की आजमाइश मालूम होता है। मैंने बहुत सोचा, बहुत याद किया, लेकिन मुझे कहीं भी अपना कसूर नज़र नहीं आ रहा राइड। मुझे समझ नहीं आ रही राइड कि मैंने कहाँ, किस मोड़ पर गलती की थी, किसके साथ नाइंसाफ़ी की थी। मुझे अब अपनी ज़िंदगी एक सज़ा मालूम होती है, ऐसे जुर्म की सज़ा जो मैंने किया ही नहीं है। वो बोल रही थी, कांपती थोड़ी और भीगे लहजे के साथ। वो बोलती जा रही थी, वो उसे यकटक देखता सुन रहा था। मैंने ऐसी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो बहुत बहुत हसीन ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे, जिसमें सिर्फ खुशियाँ थी, कामयाबियाँ थी, जिसमें तुम थे, मैं थी और हमारे मासूम कच्ची उम्र के वादे थे। रुख वापस मोड़कर सर गिराए। माँ ने कोहनियाँ घुटनों पर टिकाकर हथेलियाँ जलती आंखों पर रखी थी। मेरी उम्र की लड़कियां हर गम फिक्र से आज़ाद होकर अपनी जवानी के दिन यादगार बना रही हैं, जहाँ वीकेंड्स पर वो नींदें पूरी करती हैं या अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर निकल जाती हैं। वहीं मैं भागम भाग सुबह 7 बजे की ट्यूब पकड़ती हूँ। लेट हो गई तो कहीं विजिटिंग टाइम न निकल जाए। नाश्ता, लंच, डिनर सब गोल हो जाते हैं। थक हार कर घर पहुँचने पर सोने के बजाय मामा नूरे के कमरे के दरवाजे बजाती हूँ कि कहीं उनको मेरी ज़रूरत तो नहीं। पेंडिंग पर पड़ी असाइनमेंट्स और नोट्स मुकम्मल करती हूँ ताकि कॉलेज में तुम सबको ज़रूरत पड़े तो मेरे पास नोट्स मौजूद हो। आवाज़ रुंध गई थी, गले में आंसू का गोला सा अटका था। बोलने से चुभन महसूस हो रही थी। बाजू कोनियों से हटाकर वो सीधी हुई, फिर मुकम्मल रुख राइट की जानिब मोड़ा। मैं सबके लिए मैसर हूँ। ज़रूरत के वक्त सबका हाथ थाम कर उनको तसल्ली देती हूँ। जब वो उदास होते हैं तो उनको सुनती हूँ। कब के रुके आंसू एक लाइन की सूरत गालों पर बह निकले थे। इन सब में मैं कहाँ हूँ? मेरी ज़ात कहाँ है? मुझे कोई क्यों नहीं सुनता? कोई क्यों नहीं कहता कि माहिदौरा तुम खामोश हो, अंदर की चीखों पुकार को ज़ुबान दो, हमारे साथ बात करो। आंसू रवां दवां थे, आंखों से निकलकर गालों पर और गालों से बहकर ठोड़ी पर अटकने के बाद उसकी शर्ट पर गिर रहे थे। मैं रो नहीं सकती, ये सोच कर कि मुझे रोता देखकर कहीं मेरी फैमिली या मेरे दोस्त उदास ना हो जाए। मैं उनको इमोशनल सपोर्ट करती हूँ तो कहीं मेरे रोने से उनके हौसले कमज़ोर न पड़ जाएं। मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन मेरी आवाज़ मेरे अंदर ही घुट जाती है। आंसू से तर भूरी आंखें नीली आंखों में पेवस की थी। चांद की रोशनी में चमकता समुंदर का पानी और गीली कमज़ोर साहिल की रेत। सबको लगता है मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, बहुत बुलंद हौसला है मेरा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि ये हिम्मत और हौसला मैं लाती कहाँ से हूँ। सबके मुंह से अपने लिए बहादुर का लफ्ज़ सुनकर मुझे अब चिढ़ होने लगती है। बहादुर? अगर बहादुर बनने का मतलब है कि आप खुद को भूल जाओ, रोबोट जैसी फीलिंग्स इख्तियार कर लो, तो बहादुर मत बनो, कभी मत बनो। एक हिचकी के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी ली गई थी। राइड ने हाथ बढ़ाए, पोनी टेल से निकली उसकी लट्टों को कान के पीछे उड़सा, फिर शहादत की उंगली से पहले उसके बाएं गाल और फिर दाएं गाल से आंसू साफ किए।
ہاتھ سر کی پشت پر رکھے نرمی سے اس کا چہرہ عین اپنے سامنے لایا۔ گیلی بھوری آنکھیں رات کی روشنیوں میں چمک رہی تھی، آنسوؤں کی نئی تہہ کناروں پر نمودار ہوئی تھی۔ رائٹ سر پر رکھے اپنے ہاتھ سے اس کے بال نرمی سے سہلانے لگا۔ یا قمر میرے چاند، یا قمر زمین میرے خوبصورت چاند۔ لہجہ حد درجہ نرم، گداز اور ملائمت لیے ہوئے تھا۔ ماہ دورہ نے ناسمجھی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مطلب؟ جواباً وہ چند لمحات کے لیے خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ تم اکیلی نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے؟ راہد نے چند سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سر ازبات میں ہلا دیا۔ ہاتھ اس کے سر سے ہٹا کر وہ کھڑا ہوا، پھر گود میں دھرا ماہ دورہ کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ گھر چھوڑ دیتا ہوں، سردی بڑھ گئی ہے۔ بنا اس کا جواب سنے وہ اسے لیے بائک کے قریب لے گیا، پھر ہینڈل سے ہیلمٹ اتار کر اس کے سر پر رکھے باندھ دیا۔ جیسے تم کسی کے سامنے اپنا دل نہیں کھول سکتے، بالکل ویسے ہی میں تمہارے علاوہ کسی کے سامنے نہیں رو سکتی۔ تمہارے سامنے بہنے والے آنسو ضائع ہوتے محسوس نہیں ہوتے۔ بائک سٹارٹ کرتے ہیں راہد نے رک کر اس کی بات سنی، پھر ہیلمٹ سے نظر آتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سر ازبات میں ہلا دیا۔ روتے ہوئے تمہاری آنکھیں جانتی ہو کیسی ہو جاتی ہیں؟ کیسی؟ وہ بارے جیسی۔ کسی تعریف کی امید رکھتی ماہ دورہ نے اس کے جواب پر ناک چڑھایا تھا۔ راہد نے مسکراہٹ دباتے رخ سامنے موڑ لیا۔ اس کے مسکراہٹ چھپانے پر ماں کے لبوں پر دھیمی سے مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ روتی ہوئی ماں کو ہنسانا جانتا تھا۔ بائک گھر کے سامنے رکنے پر وہ بائک سے اتر کر ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی، پھر سر سے ہیلمٹ اتار کر ہینڈل کے ساتھ لگایا۔ نظر راہد کے چہرے پر پڑی۔ ہیلمٹ نہ ہونے کے باعث اس کے بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ سردی کے باعث ناک اور گال سرخی مائل ہوئے تھے۔ راہد نے ایک ہاتھ ہینڈل سے ہٹا کر ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے، پھر آگے رکھا ماہ دورہ کا بیگ تھامے اس کی جانب بڑھایا۔ تمہارے آنسو بہت قیمتی ہیں ماہ دورہ، ایک قطرے کا بھی کوئی مول نہیں۔ انہیں ضائع مت کیا کرو، نہ میرے سامنے، نہ کسی اور کے سامنے، اور نہ خود کے سامنے۔ لیکن مجھے تو یہ بے مول لگتے ہیں۔ ترازو کے ایک سرے پر دنیا بھر کے خزانے رکھ لو اور دوسرے سرے پر اپنا ایک آنسو، یقین جانو دوسرا پلڑا بھاری ہوگا۔ جواب دیا گیا تھا، لیکن دل میں زبان پر لانے سے پہلے آواز دب گئی تھی۔ غلط لگتا ہے، مختصر سا جواب دیتا وہ بائک واپس اسٹارٹ کرنے لگا۔ ماں وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ بائک سٹارٹ کرنے کے بعد راہد نے ایک مرتبہ پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دل نہیں بھر رہا تھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جواباً ماں بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں انکہی باتیں بول رہی تھیں، لیکن لب خاموش تھے۔ ماں نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ زندگی کے 22 سال مبارک ہو راہد۔ 12 بج چکے تھے۔ 26 اکتوبر شروع ہو چکا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ آج راہد سلطان کی سالگرہ تھی، لیکن آج تو کسی اور سلطان کی بھی سالگرہ تھی، ریم۔ آج تو ریم کی بھی سالگرہ تھی۔ راہد نے آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کی، گہری سرد سانس اپنے اندر کھینچی۔ ریم کے بعد وہ سالگرہ منانا چھوڑ چکا تھا، بلکہ وہ سالگرہ کی مبارکباد بھی لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ اب بھلا ریم کے بغیر بھی کوئی سالگرہ تھی؟ وہ اس کے ساتھ اس دنیا میں آئی تھی، تو پھر اس کے بغیر وہ سالگرہ کیوں مناتا؟ ریم، پھولوں کی خوشبو سے خوبصورت ریم، شکریہ۔ سپاٹ لہجے میں یک لفظی جواب دیتا وہ آخری نظر اس پر ڈالے بغیر اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے کھڑی ماں نے اس کا بدلتا لہجہ اچھے سے محسوس کیا تھا۔ خوبصورت لباس میں ملبوس اس کا چہرہ دمک رہا تھا، چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ، آنکھیں مسکرانے کے باعث ہلکی سی چھوٹی ہوئی تھی، گال گلابی اور لال کا امتزاج بنے تھے۔ سنہری بالوں پر رکھا تاج یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی سلطنت کی شہزادی یا ملکہ ہو۔ اس کی سنہری آنکھیں خوبصورت تھیں یا اس کے سنہری بال، اس کی مسکراہٹ یا چہرے پر پھیلی معصومیت، فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ کوئی ایک چیز پر اکتفا نہیں ہو رہا تھا، وہ مکمل خوبصورت تھی، وہ مکمل اس کے دل پر راج کرتی تھی، وہ مکمل اسے بے بس کر گئی تھی۔ تصویر سے نظریں ہٹا کر ہاتھ نے نیم روشن کمرے میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھا۔ بظاہر ہر سو خاموشی تھی، لیکن اس کا دل رو رہا تھا، اس کا دل شور مچا رہا تھا۔ آج وہ یہاں موجود ہوتی تو 22 سال کی ہو چکی ہوتی۔ دور کہیں کھائی سے آواز آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی، اور پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو چکی ہوتی۔ وقفہ۔ اس کے بال پہلے سے بھی لمبے ہوتے، اس کا قد بھی کچھ انچ بڑھ چکا ہوتا۔ وہ بہت پیاری تھی،
بالکل نازک سی گڑیا جیسی۔ اسے مسلسل دیکھا نہیں جا سکتا تھا، نظر لگ جانے کا خوف ہوتا تھا۔ گردن کو جنبش دے کر اپنے عقب میں کھڑے نفوس کو دیکھا۔ اس کی عمر نہیں تھی اتنی جلدی چلے جانے کی۔ اس نے ابھی بہت کچھ دیکھنا تھا، بہت کچھ کرنا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کی عمر نہیں تھی اتنا ظلم سہنے کی۔ آخری جملے پر آواز روندھی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑے رومان نے گہری سانس کھینچی، پھر فاصلہ ختم کرتا اس کے نزدیک کھڑا ہوا۔ کندھے پر ہاتھ رکھ کے ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا۔ تسلی دینی چاہیے تھی، جانتا تھا تسلی سے کچھ نہیں بن پائے گا۔ وہ ٹوٹ گئی یار، وہ برداشت نہیں کر سکی۔ میری گڑیا، میری ریم، وہ میرا انتظار کرتے کرتے چلی گئی۔ آنکھیں بھر آئی تھی، ہتھیلیاں زور سے آنکھوں پر رگڑ کر آنسو مٹانے چاہے تھے۔ میں تمہیں تسلی کے 2-4 بول دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا یار۔ اس تکلیف کو یا وقت بھر سکتا ہے یا تم خود۔ صبر رکھو، ایک وقت آئے گا جب لگے گا کہ اب اچھا وقت آ رہا ہے۔ جانے والوں کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن کبھی کبھار ان کے متبادل لوگ زندگی میں شامل ہو کر جانے والوں کی کمی بہت حد تک کم کر دیتے ہیں۔ سرگوشی نما آواز میں وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ ہاتھ نے رخ واپس موڑ لیا، کتاب کے درمیان پڑی تصویر کو دیکھا۔ یہ کمی اب کوئی نہیں پوری کر سکتا۔ رومان کے کانوں میں بمشکل اس کی آواز پہنچی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتا وہ واپس مڑ گیا۔ شکریہ رومان، یہ تصویر لانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، میرے لیے لڑنے کے لیے بہت شکریہ۔ سلاخوں پر رکھے ہاتھ رکے تھے۔ رومان گہری سانس بھرتا ہلکا سا مسکرا دیا۔ میری بس میں ہو تو تمہیں تمہاری ریم بھی لا دوں، لیکن افسوس ہے یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ سلاخوں والا دروازہ کھولتا وہاں سے نکل گیا۔ باہر کھڑے جیلر نے ان سلاخوں پر تالا چڑھا دیا۔ اندر بیٹھے ہاتھ نے آنکھیں بند کی، ان میں ٹھہرے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ گاڑی جم کے پارکنگ میں پارک کرنے کے بعد اس نے ڈیش بورڈ پر اپنا موبائل چیک کیا، پھر گاڑی سے اتر کر جم کی جانب بڑھا۔ کلاس ڈور کھولنے کے بعد نظر چاروں اطراف میں گھمائی، ریسیپشن پر اپنے آنے کی وجہ بیان کرتا وہ ریسیپشنسٹ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بڑھا۔ جم کے دوسرے پورشن میں پہنچ کر اس نے ایک نظر بھاری بھرکم مشینری سے لبریز پورے پورشن پر ڈالی۔ ایک کونے پر ویٹ لفٹنگ کرتے نفوس پر نظر رکی تھی۔ سر نفے میں ہلاتے رومان نے قدم اس جانب بڑھائے۔ نزدیک پہنچ کر وہ ایک جانب کھڑا ہوا، ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے اسے ویٹ لفٹنگ کرتے دیکھنے لگا۔ نائس مسلز۔ چند ثانیوں کے بعد وہ بولا تھا۔ آواز پر رائد نے گردن موڑ کر سائڈ پر کھڑے رومان کو دیکھا۔ لیکن میں یہاں تمہارے مسلز دیکھنے بالکل نہیں آیا۔ اوہ، میرے اتنے سالوں کی جم تو ضائع ہو گئی۔ میں آپ ہی کے لیے تو مسلز تیار کر رہا تھا۔ ویٹ ایک طرف رکھ کر وہ رخ موڑ کر عین اس کے سامنے بیٹھا۔ رومان نے اس کی بات پر سر ہلکا سا نفی میں ہلایا۔ لندن کے لوگ اور ان کے جواب۔ میں تم سے ایک سیریس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا تھا رائے۔ تم نے مجھے یہاں اس جم میں بلایا بات کرنے کے لیے؟ ہاتھ جھلا کر جم کے گرد اشارہ کیا۔ یہاں اس جم میں ایکسکلوزیو کے علاوہ لوگ داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ یہاں کی فیس آپ کی سیلری سے کچھ پاؤنڈز زیادہ ہی ہوگی مسٹر رومان۔ سائڈ پر پڑا ویٹ واپس اٹھایا تھا۔ میرے پاس خصوصی طور پر آپ کے لیے نکالنے جانے والا وقت نہیں تھا۔ آپ کی بات ضروری ہے تو میں سن رہا ہوں۔ سنجیدہ لہجے میں کئی باتوں پر رومان نے آنکھیں گھمانے سے خود کو باز رکھا تھا۔ میں تمہاری جم کی فیس جاننے میں اتنا سا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور لوگ ہوں گے تمہاری امیری سے امپریس ہونے والے۔ مجھ پر یہ رعب جھاڑنے کا فائدہ نہیں۔ آپ کی اس بات سے میرے بینک بیلنس میں اتنا سا بھی فرق نہیں آیا۔ پھر سے دہرا رہا ہوں، آپ کی بات ضروری ہے تو میں سن رہا ہوں۔ اب کی مرتبہ رومان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ جانے ماہے دورہ نے کیا دیکھا تھا اس میں؟ رائد کے سامنے پڑی خالی سیٹ کو دیکھتا وہ اس پر وراجمان ہوا، کونیاں گھٹنوں پر جمائے وہ ہلکا سا آگے کی جانب جھکا۔ مجھے تم سے وہی میسج چاہیے جس کی ماہے دورہ نے تم سے ڈیمانڈ کی تھی۔ ویٹ اوپر لے جانے کے دوران نظریں اٹھائی، سامنے بیٹھے رومان کو دیکھا۔ جب ماہے دورہ کو انکار کر دیا تو آپ کو کیوں لگتا ہے میں آپ کی کوئی سنوں گا؟ تمہیں سنی پڑے گی رائد۔ ہمارے پاس ثبوت ہے، لیکن ہم سے بڑا ثبوت تمہارے پاس ہے۔ ایک بے قصور کو اتنی لمبی سزا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ 3 سال پہلے کہاں تھے؟ تب کیوں نہیں آگے آئے دوست کو بے قصور ثابت کرنے؟ تب بے خبر تھا، باخبر ہوتا تو اس سب کی نوبت ہی نہ آتی۔ رائد کے لب طنزیہ مسکراہٹ میں اٹھے تھے۔ جائیں پھر، کرے اسے بے قصور ثابت۔ میری مدد کی کیا ضرورت؟ رائد تم جانتے ہو تمہارے پاس وہ ثبوت ہے، وہ میسج ہے۔
اس بات کی گواہی کہ ہاتھ اس وقت ریم کے ساتھ نہیں تھا، وہ اس وقت مے فیئر کی ایک بیکری میں موجود تھا۔ اس کی بات پر رائد ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ویٹ واپس جگہ پر رکھتا مکمل رومان کی جانب متوجہ ہوا۔ اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہاتھ وہاں اس کمرے میں موجود نہیں تھا؟ سوال پر رومان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ نظریں رائد سے ہٹائے بغیر پاکٹ سے موبائل نکال کر گیلری سے بیکری کی فوٹیج نکالی اور موبائل رائد کے سامنے پیش کیا، جسے تھامے رائد نے اپنے سامنے کیا، پھر اسکرین پر نظر آتی فوٹیج پر پلے کا بٹن دبایا۔ سامنے بیٹھا رومان اس کے چہرے کے بدلتے زاویے ملاحظہ کر رہا تھا۔ رائد کے پریشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا کہ اسکرین پر نظر آتا منظر سچ تھا یا دھوکہ، سچ یا دھوکہ۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ رائد نے پھر سے پلے کا بٹن دبایا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، لگاتار 4 مرتبہ فوٹیج کو دیکھنے کے بعد بھی کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں اس پر؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایڈیٹنگ بھی تو ہو سکتی ہے۔ رومان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم اندھے ہو یا دماغ سے فارغ ہو؟ یہ بیکری کی اصل فوٹیج تمہیں ایڈیٹنگ لگ رہی ہے؟ لہجہ ذرا سخت ہوا تھا۔ رائد نے نظر اسکرین سے ہٹائے اس پر ڈالی۔ تمیز مسٹر رومان، تمیز شاید ٹریننگ میں آپ کو نہیں سکھائی گئی۔ ٹریننگ میں اور بھی بہت کچھ سکھایا گیا تھا، میں مجبور ہوں استعمال نہیں کر سکتا۔ جیسے میں آپ کو استعمال کرنے دوں گا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی کے وار کر رہے تھے۔ بالآخر رومان نے ہتھیار پھینکتے کندھے بھی پھینکے تھے۔ تمہیں اس فوٹیج پر یقین نہیں تو میں تمہیں اس بیکری میں لے چلتا ہوں جہاں ہاتھ اس وقت موجود تھا، تم خود ان کے سسٹم میں چیک کر سکتے ہو۔ خاموشی۔ ایک لمحے کے لیے دل سے نکال دو کہ ہم دونوں ہاتھ کے کچھ لگتے ہیں۔ صرف اتنا ذہن میں رکھو کہ ایک بے قصور انسان کو بغیر جرم کے مزید سزا کاٹنے سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ خاموشی۔ وہ بے قصور ہے رائد، اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس سب میں وہ خود ایک وکٹم ہے، وہ خود کسی کے جال میں پھنسا ہے۔ اب کی مرتبہ رائد نے نظریں واپس اسکرین پر لائیں، ویڈیو کو دوبارہ چلایا۔ یک ٹک اسکرین کو دیکھتے اس کے چہرے پر بے چینی پھیلی تھی۔ یہ سب سچ تھا تو پھر وہ کون تھا؟ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ریم کے نمبر سے آیا میسج۔ چند وقفے کے بعد رائد نے سر ہلکا سا بات میں لایا۔ وہ جس فون میں ہے میں مزید وہ استعمال نہیں کرتا، گھر جانے کے بعد بھیج دوں گا ماہ دورہ کو۔ موبائل واپس رومان کی جانب بڑھایا، چہرے پر اضطراب سا پھیلا تھا۔ میں اصل مجرم کا بھی پتہ لگا لوں گا، ہاتھ کا کیس حل ہو جائے گا۔ تو اگر تم چاہو گے تو ہم ریم کا کیس بھی کھول لیں گے۔ موبائل جیب میں اڑستا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ رائد اب بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شکریہ۔ ایک قدم اس کی جانب بڑھائے رومان نے اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپ تھپایا، پھر وہیں سے واپس مڑ گیا۔ پیچھے بیٹھے رائد نے سر ہتھیلیوں پر رکھے ہلکا سا دبایا تھا۔ کیا واقعی ہاتھ بے قصور تھا؟ کیا واقعی وہ بنا کسی جرم کی سزا کاٹ رہا تھا؟ ایک ہفتے بعد نومبر کے اوائل دن شروع ہو چکے تھے۔ لندن کی سرد ہوا شدید سرد میں تبدیل ہوئی تھی۔ دسمبر کے وسط میں کرسمس سے پہلے ان کے فائنلز کی ڈیٹ شیٹ بھی آن پہنچی تھی۔ زندگی ایک طرح سے مصروف ہو چکی تھی۔ وہ سب ڈکسن پون کے کیفے میں اکٹھے ہوئے تھے، ایک ساتھ پڑھائی کرتے تھے اور پھر خاموشی سے اٹھ کر اپنی اپنی راہ لے لیتے تھے۔ ماہ دورہ نے دنیا جہاں کی پریشانیوں کے ساتھ بعد میں نپٹنے کا ارادہ بنا کر اپنی تمام تر توجہ پڑھائی کی جانب مبذول کر لی تھی۔ اب دن ہو یا رات، سپہر ہو یا شام، وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کتابوں میں گم نظر آتی تھی۔ امتحان سر پر پہنچے تو ڈین نے بھی مستیوں کو پرے رکھ کر دماغ کو پڑھائی میں لگایا تھا۔ یہ تو ہر سیمسٹر کی کہانی تھی۔ 6 مہینوں میں ڈین امتحانات والے مہینے میں سنجیدہ دکھائی دے سکتا تھا۔ نورے کا پہلا سیمسٹر مکمل ہو چکا تھا، جس کا رزلٹ اس کی توقع کے برعکس کافی شاندار آیا تھا۔ ماہ دورہ کی بہن تھی، ذہانت تو ان تینوں بہن بھائیوں کے خون میں شامل تھی۔ رائد کی طرف سے میسج وصول ہونے کے فوراً بعد ہی رومان نے ہاتھ کے کیس کی فائل دوبارہ کھول کر ثبوتوں کے سمیت کورٹ میں پیش کی تھی۔ پہلی ہیئرنگ کا نوٹس ملنے پر ایک مرتبہ رائد کے علاوہ سب کو دھچکا لگا تھا، اور رومان کی مہربانی سے ہاتھ کے نئے وکیل نے پہلی ہیئرنگ میں ہی کافی مضبوط پوائنٹ سامنے لائے تھے۔ اب یہ سب ایک طرف تھا اور نورے اور سماعت کی ہاتھ سے 3 سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد ملاقات ایک طرف تھی۔ ملاقات کا وقت کم تھا، لیکن دلوں کو ایک عرصے کے بعد سکون سا مل گیا۔ مراد عالم نے ایک مرتبہ پھر سے ثابت کیا تھا کہ وہ ایک اچھا باپ کہلانے کے لائق نہیں تھا۔ ماہ دورہ نے اسے فون پر ہاتھ کے کیس کے بارے میں بتایا تھا، جس کے جواب میں
उसे उनके नाम नहाद प्रोजेक्ट और जर्मनी में उनकी मसरूफियत के किस्से सुनने को मिले थे। बिलाखिर माँ ने कोई भी बात अपने बाप को ना बताने का फ़ैसला किया था। बकौल उसके, जहाँ ज़िंदगी के इतने कठिन साल अकेले गुजार ली, वहाँ आगे की ज़िंदगी भी गुजर ही जाएगी। नीज़ हर एक शख्स अपने अपने दायरों में अपना किरदार निभा रहा था, सिवाय एक नफूस के, जिसकी ज़िंदगी जिम में रोमांस से मुलाकात के बाद से गोया ठहर सी गई थी। वो शशो पंज में पड़ चुका था। इतना तो जान चुका था कि हाथ पर लगा इल्ज़ाम झूठा था, एक बोझ सा था जो दिल पर आन गिरा था। एक जीता जागता इंसान, बेकसूर, अनगिनत ख्वाब लिए सालों से सलाखों के पीछे कैद था। गलत हुआ था या गलत कर दिया था, उस वक्त तफ्तीश क्यों नहीं की? सब सवालों का जवाब नहीं था, लेकिन जो कोई भी असल मुजरिम था, उसने हाथ को यूं पेश किया था कि इल्ज़ाम का हर सिरा ही उस तक पहुंच रहा था। सर्द हवा अंदर तक खींचकर उसने धुएं का मरगोला फिज़ा में छोड़ा। कोनिया रेलिंग पर टिकाकर उसने नीचे चलते दरिया के पानी को देखा। शाम की खनकी के बाइस हर सू धुंध धुंध सी छाई थी। नाक और गाल सर्दी के बाइस सुर्खी माइल हुए थे। नीली आंखें पुरसोत सी थी। सर उठाए धुंध में लिपटे आसमान को देखा, फिर आंखें बंद की कुछ लम्हे यूं ही खड़ा रहा। गर्दन वापस गिराकर आंखें खोली तो उनमें हल्की सी चमक थी, यूं जैसे कोई फासला किया हो। जैकेट की जेब से मोबाइल निकालकर डायलर से एक मखसूस नंबर मिलाकर कान से लगाया। एक मदद चाहिए, मुकाबिल से आवाज़ आते ही अपनी बात कह डाली। दूसरी जानिब चंद सेकंड खामोशी छाई रही, फिर जवाब मौसूल होने पर राइड ने फ़ोन कान से हटाए कॉल काट दी। अब हालात बदलने चाहिए थे, फैसला हो चुका था। सलाखों वाला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने आंखों पर रखा बाजू हटाए उस जानिब देखा। जेलर को दरवाज़ा वाह करते देखकर वो बेड पर उठकर बैठा। विजिटिंग एरिया, मुलाकात है तुम्हारी। जेलर की बात पर हाथ ने भवें उचकाए उसे देखा। आज इतवार तो नहीं था, मुलाकात का दिन भी नहीं था। कुछ कहे बगैर वो बेड से उतरकर जूते पैरों में उड़स कर हुड की जिप बंद करता सेल से निकलकर विजिटिंग एरिया की जानिब बढ़ा। शायद माहे दौरा केस के बारे में कुछ डिस्कस करने आई हो। रोमान की मदद से वो ज़रूरत पड़ने पर इतवार के अलावा भी 2 मरतबा उससे मिल चुकी थी। हुड की जेब में हाथ डालकर सर झुकाए वो अपनी सोच में मगन कदम उठाता जा रहा था। विजिटिंग एरिया के दाखिली दरवाजे पर पहुंचकर उसने सर उठाए माहे दौरा को तलाश करना चाहा। सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर विराजमान नफूस माहे दौरा तो नहीं थी, लेकिन जो शख्सियत वहाँ मौजूद थी उसे देखते हाथ को एक मरतबा शदीद हैरत हुई थी। वो लंदन के किसी भी फ़र्द के यहाँ तवक्को कर सकता था, सिवाय सामने बैठे राइड सुल्तान के। वो यहाँ उससे मुलाकात करने आया था। क्यों, कैसे? अनगिनत सवाल जहन में उठ रहे थे। बामुश्किल हमवार कदम उठाता वो कुर्सियों के करीब पहुँचा। मोबाइल पर सर झुकाए राइड ने अपने करीब किसी की मौजूदगी को महसूस करते सर उठाए सामने देखा। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त थम सा गया। सामने खड़ा हाथ पुराने हाथ से कई मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। सियाह आंखों के नीचे सियाह हल्के फाले थे। सुर्ख व सफ़ेद रंग में हल्की पीलाहट घुली थी। चौड़े शाने कुछ ढलक से गए थे। वो कमज़ोर हो चुका था। एक लम्हे के लिए राइड ने सांस भी रोकी थी। वो 3 साल से ज़ायद अरसे के बाद उसे देख रहा था। इतने सालों से वो उस जगह रह रहा था जहाँ दाखिल होते राइड का दिल अजीब सा हुआ था। मोबाइल टेबल पर रखकर वो खड़ा हुआ। नज़र उसके चेहरे पर रखे राइड ने दायां हाथ उसकी जानिब बढ़ा। हाथ ने उसका बड़ा हाथ एक सेकंड के लिए देखा, फिर होठ की जेब से हाथ निकाल कर उसके हाथ से मिलाया। कैसे हो? हल्की सी आवाज़ में सवाल किया था। तुम्हारे सामने हूँ। कंधे उचकाकर हाथ ने उसका हाथ छोड़ा, फिर राइड के सामने खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठने पर राइड ने भी अपनी जगह वापस संभाली। खामोशी छाई थी। कैसे आना हुआ? हाथ ने वसी होती खामोशी तोड़नी चाहिए। सवाल पर राइड ने शाने उचकाए, जैसे जवाब पास नहीं था। मालूम नहीं, बस महसूस हुआ कि तुमसे मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी यहाँ आओगे। मुझे भी, सरगोशी की गई, लेकिन हालात ने बाजी पलटी और मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। जो भी कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि कहने पूछने का ये वक्त बहुत ताख़ीर से आया? तुम ये नहीं कहोगे कि अब तुम कुछ नहीं सुनोगे? अब वक्त गुजर चुका है। हाथ ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर सर झुकाए नफ़ी मिला दिया। ताख़ीर हुई, लेकिन वक्त आया। शुक्रगुजार होने के बजाय अब शिकवा नहीं कर सकता। तुम्हारा शिकवा करना बनता है हाथ, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं किससे शिकवा करूं? तुमसे, तुम्हारे घर वालों से।
اپنے وکیل سے یا اپنے باپ سے۔ میں کسی سے شکوہ نہیں کر سکتا رائد۔ میرے لیے حالات ایسے بنائے گئے تھے کہ کوئی بھی نارمل انسان مجھے مجرم ٹھہرا سکتا تھا۔ میں چاہ کر بھی کسی سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میری آواز میرے اندر ہی دب گئی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مجرم کہلوانا پڑا۔ رائد نے بے اختیار پہلو بدلا تھا۔ دل پر وزن سا گر رہا تھا۔ اس رات وہاں صرف تم تھے۔ وہ تمہارے کمرے میں تھی، تمہارے ساتھ تھی، اس کا فون تمہارے کمرے میں تھا، وہاں موجود فنگر پرنٹس تمہارے تھے۔ تمہارے وکیل نے ایک ہی ہیئرنگ میں ہار مان لی۔ سب کچھ تمہارے خلاف تھا۔ اس سب نے ہمیں مجبور کیا کہ تم ہی مجرم ہو، تم ہی قصوروار ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی چھائی تھی۔ ہم سب نے تمہیں موقع نہیں دیا، تمہارے حصے کی سچائی نہیں سنی، تمہارے کہے پر تحقیق نہیں کی۔ ہم سب تمہارے قصوروار ہیں ہان۔ تمہاری زندگی کے دن سیاہی کے حوالے کرنے میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ کونیا ٹیبل پر رکھے وہ سر جھکائے بول رہا تھا، ہاتھ خاموشی سے اس کا اپنی غلطی کا اعتراف سن رہا تھا۔ وہ دن میرے اور میری فیملی کے لیے قیامت کے دن تھے۔ اس دن کے بعد ہماری زندگیاں پہلے جیسی نہیں رہیں۔ ہم سب بدل گئے، ہمارے رویے بدل گئے، ہمارے مزاج بدل گئے۔ تم یہاں قید ہو اور ہم آزاد ہو کر بھی ریم کے غم میں قید ہیں۔ مٹھیاں بند کیے اس نے خود پر گویا ضبط کیا۔ آنکھوں میں چبھن سی ہونے لگی۔ نظر اٹھائے خاموش بیٹھے ہاتھ کو دیکھا۔ میں وہاں موجود تھا، میں اس کے ساتھ تھا، بلکہ میں نے خود اسے وہاں بلایا تھا۔ لیکن خدا میرا ارادہ صرف اسے اپنے دل کی بات بتانے کا تھا۔ سب ٹھیک تھا، سب اچھا جا رہا تھا، اور پھر اس کے لیے خریدی ہوئی رنگ مجھ سے کھو گئی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جانے دیتا رنگ کو، نہیں آ جاتی، کیا ہو جاتا، لیکن میں چلا گیا۔ میں اسے اپنا انتظار کرنے کا کہہ کر رنگ کی تلاش میں نکل گیا۔ یہاں میں گھر سے نکلا، وہاں ریم میری زندگی سے نکل گئی۔ میں نے رنگ کے ساتھ ریم کو بھی کھو دیا۔ میں نے بہت نقصان اٹھائے۔ اس رات میرے حصے میں صرف خسارے آئے رائد، صرف خسارے۔ میں جب گھر پہنچا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی، خون میں تر، اس کے سنہری بال سرخ انار بن چکے تھے۔ میں اسے جگا رہا تھا، اسے پکار رہا تھا۔ ایسے میں تم سب وہاں پہنچ گئے۔ میں تم لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن پھر احساس ہوا کہ میں مجرم کہلایا جا چکا ہوں۔ میں ریم، میں اس لڑکی کا مجرم کہلوایا جا چکا تھا جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے میں اپنا آپ قربان کر سکتا تھا۔ گرم آنسو آنکھوں سے بہتے کب گالوں کو بھگو گئے معلوم ہی نہیں ہوا۔ رائد نے سرخ آنکھوں سے اس کی باتوں اور اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھا۔ وہ کس قدر غلط کر چکا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کے ساتھ غلط کر چکا تھا۔ اس کے بہتے آنسو اس بات کی گواہی تھی کہ وہ معصوم تھا، وہ ایک عرصے سے معصوم تھا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس نے ہاتھ کے نزدیک پہنچ کر شانوں سے تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر بازو اس کے کندھوں کے گرد پھیلائے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ آنکھوں میں رکے آنسو اب بہہ نکلے تھے۔ خاموشی سے آنسو بہاتا ہاتھ سہارا ملنے پر زاروں زار رو دیا۔ رائد کے کندھے پر سر رکھے وہ ماہوں سال کے غم آنکھوں کے ذریعے باہر نکال رہا تھا۔ رائد نے ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ہولے ہولے پھیرا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری ہان۔ سرگوشی نما آواز میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ میں نے کیس واپس لے لیا ہے۔ ڈیڈ کی مدد سے یہ کام جلد ممکن ہوا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم جلد یہاں سے نکل جاؤ گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ واپس نہیں آئے گی، گیلی آواز میں کہی بات پر۔ رائد نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں میچی تھیں۔ اس بات کا جواب نہیں تھا، وہ بے بس تھا۔ وہ کئی دیر ایک دوسرے کے ساتھ لگے کھڑے رہے۔ یہ گفتگو ضروری تھی، یہ ملاقات ضروری تھی، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر ان کا آمنا سامنا ضروری تھا۔ داخلی دروازے پر کھڑے رومان نے اپنے موبائل پر اس لمحے کو قید کیا تھا، پھر ماہ دورہ کی چیٹ کھولے، تصویر ایک میسج کے ساتھ اسے سینڈ کر دی۔ مومنٹ آف دا ایئر۔ 4 ہفتے بعد آج یہ عدالت مسٹر ہاد مراد عالم کے سنگین معاملے پر غور کرنے کے لیے موجود ہے، جو 3 سال سے زیادتی کے الزام میں قید ہے۔ عدالت اس الزام کی شدت اور اس کے مسٹر ہاد مراد عالم کی زندگی، آزادی اور عزت پر پڑنے والے گہرے اثرات کو تسلیم کرتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم اس معاملے سے مکمل احتیاط، عدل و انصاف اور تمام ملوث افراد کے حقوق کا اہتمام کرتے ہوئے نپٹیں۔ پیش کیے گئے حقائق کا جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہوا ہے کہ وہ شواہد جن کی بنیاد پر مسٹر ہاد مراد عالم کی گرفتاری ہوئی، ان کی ازسرِ نو جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔ اس نظر ثانی میں سامنے آنے والے نئے تحقیقی نتائج اور گواہی
اصل الزامات کی سچائی اور صداقت پر سنگین سوالات اٹھائیں۔ مزید یہ کہ نیا ثبوت جو سامنے آیا ہے اس سے مسٹر ہاد مراد عالم کے قصوروار ہونے کا شبہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ نئے ثبوت اور انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت یہ مناسب سمجھتی ہے کہ مسٹر ہاد مراد عالم کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ عدالت کے نزدیک مسٹر ہاد کی حراست فوری طور پر ختم ہونی چاہیے اور معاملے کی مزید تحقیقات جاری رہنی چاہیے۔ مسٹر ہاد مراد عالم نے 3 سال قید میں گزارے ہیں، وہ سال جو واپس نہیں مل سکتے۔ عدالت اس پریشانی اور ناقابل تلافی نقصان کو تسلیم کرتی ہے۔ عدالت کا فرض ہے کہ مسٹر ہاد مراد عالم کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے تاکہ وہ قید سے آزادی کی طرف واپسی کے سفر میں مدد حاصل کر سکے اور اپنی زندگی کو دوبارہ سے استوار کر سکے۔ عدالت مسٹر ہاد کی فوری رہائی کا حکم دیتی ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ بے گناہ کو مصیبت میں نہ ڈالا جائے اور عدالت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ہر لحاظ سے انصاف کا بول بالا ہو۔ آج ایک فیصلہ ہوا تھا۔ آج ایک معصوم سالوں سلاخوں کے پیچھے رہنے کے بعد رہا ہوا تھا۔ آج آزادی کا دن تھا۔ آج ہاد کا دن تھا۔ کورٹ کا فیصلہ سننے کے بعد یوسف سلطان روزی کو لیے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ رائد نے کچھ دور کھڑے اپنوں سے گلے ملتے ہاتھ کو دیکھا۔ آزادی کے باوجود اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ گہری سانس سرد فضا کی سپرد کرتا وہ ساتھ کھڑے ڈین کی جانب مڑا جو خاموشی سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنا دل ہلکا محسوس ہو رہا ہے، رائد کی آواز پر ڈین نے گردن موڑے اسے دیکھا۔ جب درست فیصلے ہوں تو دل یوں ہی ہلکے محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے دیر کر دی۔ وہ اتنا سب کچھ ایسے ہی جھیلتا رہا۔ لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ ڈین نے بازو اس کے کندھے کے گرد رکھا۔ یہ سب اس کے نصیب میں تھا اور تم نے دیر نہیں کی۔ تمہیں سچائی دیر سے معلوم پڑی۔ ہلکے پھلکے لہجے میں وہ اس کا گلٹ ختم کر رہا تھا۔ تم سمجھداری کی باتیں بھی کرتے ہو۔ میں اپنا دماغ صرف سمجھدار لوگوں کے ساتھ استعمال کرتا ہوں۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں ساتھ والے کو بیوقوف بولا گیا تھا۔ رائد نے سر نفی میں ہلائے، نظریں پھر سے سامنے ڈالی۔ اب کی مرتبہ آنکھیں ایک مخصوص وٹ پر رکی تھی، سمندر کا پانی اور ساحل کی ریت۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ درمیان میں فاصلہ تھا، لیکن فاصلے کبھی بھی ان کی آنکھوں کی گفتگو روک نہیں سکے تھے۔ چند سیکنڈ گزرے تھے، پھر ماہ دورہ نے ہاتھ اٹھا کر سینے پر رکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیا تھا، یوں جیسے اس کا شکر ادا کر رہی ہو۔ وہ کس مٹی کی بنی تھی آخر؟ اس پر 5 حرف بھیجنے کے بجائے وہ اس کی جانب سر خم کر رہی تھی۔ جواباً رائد نے آنکھیں بند کی 1 سیکنڈ کے بعد کھولی تھی اور پھر ماہ دورہ نے رخ موڑ لیا۔ ڈین اس کا کندھا تھامے ہی اسے اپنے ساتھ لیے کورٹ کی عمارت سے نکل گیا۔ ہاد میرے بھائی، میں آج بہت خوش ہوں، اتنی زیادہ کہ بیان نہیں کر سکتی۔ ہاتھ کے گرد بازو باندھ کر نورے زور سے اس کے گلے لگی تھی۔ آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے لیکن لب مسکرا رہے تھے۔ لیکن میں تمہیں بائک واپس نہیں کرنے والی۔ پیچھے ہٹتے اپنا مدعا بھی بیان کیا تھا، جس پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑے رومان نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اب وہ تمہاری ہے، واپس نہیں لوں گا۔ نورے کے پیچھے ہٹنے پر سماب نے ہاتھ کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنے قد سے کئی انچ اونچے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ آج ماں کے جگر آزاد ہوا تھا۔ آج ماں کے دل کو قرار مل گیا تھا۔ ہاد نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا کر آنکھوں کے ساتھ لگائے۔ آنکھیں ترس چکی تھی ان لمحات کے لیے۔ ماہ دورہ فاصلہ مٹاتی ان کے قریب پہنچی، پھر سماب کو شانوں سے تھامے ہاتھ سے الگ کیا۔ نورے، تم ماما کو لے کر گھر چلو، ہم کچھ دیر میں پہنچ۔ سماب کا ہاتھ نورے کو پکڑانے کے بعد وہ واپس ہاتھ کی جانب مڑی۔ ایک گہری سانس کھینچ کر پنجوں پر کھڑی ہوئی ماں نے حسب عادت اپنے بھائی کا ماتھا چوما، پھر انگوٹھوں کے پوروں سے اس کی گیلی آنکھیں صاف کیں۔ آزادی مبارک میرے بھائی۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ واہ ہوا تھا۔ دہلیز پر کھڑے اس نے نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے کو دیکھا۔ سانسوں کی رفتار میں کمی، جبکہ دل کی دھڑکن نے تیزی پکڑی تھی۔ قدم زمین پر زنجیر ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ سر کو ہلکی سی جنبش دیتے اس نے ایک قدم پیچھے کی جانب اٹھایا، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا اٹھانے سے پہلے وہ رک گیا۔ گہری سانس بھرنی چاہی، سینے میں سوئیاں سے چبھنے لگی تھی۔ پیچھے اٹھایا، قدم واپس آگے کی جانب لایا، 1 2 3، اور پھر بالآخر وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ہلکا سا لرزتا ہاتھ اٹھائے سوئچ بورڈ پر مارا۔ اگلے ہی لمحے نیم روشن کمرہ مکمل روشنی میں نہایا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ کو اپنا آپ کانپتا محسوس ہوا۔
कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ वैसा ही था जैसा चंद साल पहले था। सफ़ेद फर्नीचर, दीवारों पर लगे उसके फ्रेम्स, बालकनी के दरवाजे के आगे लगा सफ़ेद पर्दा, सब अपनी जगह पर था। फ़र्क महज इतना आया था कि लाल गुलाब की पत्तियाँ नहीं थीं, लाल रंग में रंगी बेडशीट नहीं थी, रोशनियों में सजी बालकनी बंद और अंधेरे में डूबी थी। चंद मज़ीद कदम उठाता वो बेड के नज़दीक पहुंचा। जहन में फिल्म चल रही थी, बिल्कुल यूं ही चंद साल पहले। भारी कदमों और सांसों के साथ वो बेड के सामने खड़ा हुआ उसे लाल रंग में रंगा देख रहा था। आंखें ज़ोर से बंद किया हाथ ने उस तस्वीर को जहन से मिटाना चाहा, लेकिन भला कभी बदतरीन जालिम लम्हात भी फरामोश होते हैं। हाथ सीने पर रखे उस मकाम पर हल्का सा दबाव डाला था। वो कभी नहीं भूल सकेगा। जब तक जिंदा रहेगा वो तस्वीर, वो लम्हात उसके जहन में नक्श रहेंगे। एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाए, वापस बेड की जानिब देखा, सर नफ़ी में हिलाया। कदम वापसी के लिए उठे थे। जिस बेड पर वो बेसूद जुल्म का निशाना बनी पड़ी थी, उस बेड पर वो कैसे लेट सकता था? वो आंखें कैसे मूंद सकता था? नींद में कैसे जा सकता था? नहीं, वो कमज़ोर था। वो इस मामले में निहायत कमज़ोर दिल रखता था। रुख वापस मोड़ लिया, कमरे को वापस अंधेरे में डाले। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करता वो राहदारी में खड़ा हुआ। ऊपर वाले पोर्शन में 3 ही कमरे थे, जो उन तीनों बहन भाइयों की मिल्कियत में थे। नीचे उसके वालिदैन के अलावा एक गेस्ट रूम और एक ड्राइंग रूम था। सीमा अब उस वक्त किचन में हाथ के लिए डिनर तैयार करने में मसरूफ़ थी। उसकी बहनें भी शायद माँ की मदद करवा रही थी। अपनी सोचों में मसरूफ़ वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। जब आवाज़ पर वापस मुड़ा, अपने कमरे से निकलती माहे दौरा को देखकर वो रुक गया। हाँ, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? डिनर बस रेडी हो जाएगा कुछ देर में। मामा तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाने में लगी हैं, इसीलिए ज़रा देर हो गई। नर्म सी मुस्कुराहट के साथ बताती हुए उसके नज़दीक पहुंची। नहीं, भूख नहीं अभी। तुम्हारा कमरा कल फिर से साफ़ कर दिया था मैंने। पहले भी साफ़ ही था, लेकिन सोचा तुम वापस आ रहे हो तो साफ़ सुथराई तो बनती है। हल्के फुल्के लहजे में बोलती वो हाथ का मूड बहाल करने की कोशिश में थी। हाथ ने खामोशी से एक नज़र बंद दरवाजे को देखा, फिर वापस माहे दौरा को। मैं उस कमरे में नहीं रहूँगा, हल्की आवाज़ में मुद्दा बयान किया था। माँ ने नासमझी से उसे देखा। ऐसा क्यों हान? क्या तुम कोई तब्दीली चाहते हो? रेनोवेशन या कुछ और? हम मिलकर सेट कर लेंगे। नहीं, कोई तब्दीली नहीं, लेकिन बस उस कमरे में नहीं रहूँगा। मुझे मुझे वहशत सी हो रही है यहाँ। एतराफ़ किया था। माँ के सवालिया तासुरात गायब हुए थे। आहत का एतराज़ समझ में आ चुका था। जैसा तुम कहो। मेरे कमरे में रहना चाहोगे? वहाँ बालकनी भी है, साइज़ भी तुम्हारे कमरे जितना ही है। मैं कहीं और एडजस्ट हो जाऊँगी। उसके पेशकश पर हाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वो जानता था माँ अपने कमरे की कितनी दीवानी थी, तब्दीलियों की शौकीन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसे अपना कमरा दे रही थी। बहुत शुक्रिया माही, लेकिन मैं नीचे गेस्ट रूम ले रहा हूँ। उसकी खिड़की रोड की जानिब खुलती है, बालकनी की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारा सामान कल शिफ्ट कर लेंगे। सर इस बात में हिलाते माँ ने अपना बाजू उसके बाजू में डाला और फिर उसे लिए सीढ़ियों की जानिब बढ़े। आओ मिलकर बैठे, बहुत सी बातें करनी है। आज हमारा डिनर टेबल वीरान नहीं होगा। हमारा हाथ वापस आ चुका है। सीढ़ियाँ उतरते वो मुस्कुराते लहजे के साथ बोल रही थी। तुम जानती हो मैं बातें करने की बजाय सुनना पसंद करता। ठीक है, हमारी बातें सुन लेना। मेरी तो सुनते ही रहते थे। नूरे और मामा की सुन लेना, बिलखुसूस नूरे की। तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। हाथ ने सर हल्का सा मोड़े उसकी जानिब देखा। उसके चेहरे पर पूर्ण नर्म से मुस्कुराहट थी। वो यूं बोल रही थी जैसे किसी छोटे को पुचकार रही हो, बहला रही हो। माही, मैं ठीक हूँ। मैं वापस घर आकर खुश भी हूँ। मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए सिमटी थी, लेकिन अगले ही लम्हे वापस जगह ले ली। मैं जानती हूँ हाँ, लेकिन आज हमारा दिन है। हमें तुम्हें ढेरों प्यार देने से रोको मत। आज यूँ महसूस करो कि तुम सबसे छोटे हो, जो सबका प्यार वसूल कर रहा है। हाथ उसकी बात पर सर गिराकर सनाफी महिलाएं मुस्कुरा दिया। मेरे लिए तुम हमेशा से बड़ी हो माही। तुम कई साल छोटी होकर बड़ी बहनों की तरह मुझे महफूज करती आई हो। तुम्हारे लिए कुछ भी हाथ, तुम्हारे लिए कुछ भी हाथ। उसका हाथ थाम कर दबाते वो मुस्कुराई थी। हाथ उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत करता उसके साथ किचन की जानिब बढ़ गया। हाँ जी, तो हम भी आज के लिए मुझे लगता है यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। एक टॉप सीक्रेट जो मुझे पता चल गया है शायद, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी वरना आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा।
اور وہ سیکرٹ مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں پتہ چل ہی جائے گا، اور وہ سیکرٹ کیا ہے اور اس پر میری رائے کیا ہے اور کیا تھا، تو وہ ساری طویل باتیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی ڈسکس کریں گے۔ ہم ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔